صحیح ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے پناہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو حق کو سننے، حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، پھر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مان، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج کا دن بڑا مقدس دن ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج وہ لوگ بھی اس دن کو منا رہے ہیں جو میلاد مصطفیٰ منانے کو شرک کہتے ہیں، یا نبی کے پاک کے میلاد کو منانا بدعت کہتے ہیں۔ آج ہر در و دیوار کے اوپر پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ یوم صدیق اکبر سرکاری سطح پر منایا جائے۔ ہم تو اہل سنت ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ بھی منائیں، عظمت صحابہ کے ایام بھی منائیں، اہل بیت کے ایام بھی منائیں، اور اولیاء کرام کے عرس کی محافل کو بھی سجائیں۔ یہ دین دار کے لیے لازم ہے، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، میرے ایام کا ذکر کرو۔ بہت سی تفسیروں کے اندر یہ واقعات موجود ہیں کہ ایام اللہ سے مراد وہ اللہ کے دن بھی ہیں جن میں کوئی اللہ کا نبی دنیا میں آیا، یا اللہ کے نبی کا وصال ہوا، یا اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا میں آیا، وہ بھی ایام اللہ میں شامل ہے، یا دنیا سے وصال فرما کے چلا گیا، وہ بھی ایام اللہ کے اندر شامل ہے۔ ہم اہل سنت اس قرآن کی آیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے نبیوں کا میلاد بھی مناتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کی عظمت کے چرچے بھی بلند کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی آل کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں۔ تو آج بڑے بڑے مسلک لوگوں نے اپنے اپنے رائج کیے ہوئے ہیں۔ کوئی صرف اپنے آپ کو توحید و اشاعت کا لقب دے کر دنیا کے اندر توحید کی پرچار کر رہا ہے۔ ان لوگوں کو دعوت فکر یہ دے رہا ہوں، جو لوگ صرف توحید کے داعی ہیں وہ ذرا غور کریں۔ نبی پاک سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کا پہلا کلمہ جو تھا وہ توحید کی اشاعت تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ بھی توحید تھا، حضرت نوح، حضرت شیس علیہ السلام کا کلمہ بھی پہلا جز توحید تھا، حضرت ابراہیم کا کلمہ بھی پہلا جز توحید تھا۔ لیکن آج بھی اگر کوئی دنیا کے اندر کوئی فاسق فاجر یہ اعلان کرے کہ میں توحید کے ماننے والا ہوں، اصل میں توحید کے ماننے والا وہ ہے جو اللہ کے محبوب کے ماننے والا، اللہ کے نبی کی عظمت کو ماننے والا۔ دیکھیے سورۃ توحید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ دیکھیے یہ توحید کا ذکر ہے، لیکن امر ہے اللہ کے حبیب کو کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، فرمایا اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جو ہے وہ یکتا ہے، واحد ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو یہ ہے توحید۔ توحید کا ذکر بھی حضور نے کیا ہے، اس لیے ہم اہل سنت اللہ کی توحید کو بھی ویسے مانتے ہیں جیسے رسول اللہ نے ارشاد ہمیں فرمایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کچھ مسلک والے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے، میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں اگر صرف توحید کافی ہوتی تو آج آدم کا کلمہ دنیا کے اندر رائج ہوتا، آج توحید کافی ہوتی حضرت نوح کا کلمہ دنیا کے اندر رائج ہوتا، اگر توحید لازم ہوتی حضرت ابراہیم کا کلمہ رائج ہوتا، حضرت اسماعیل کا کلمہ رائج ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ کلمہ جو پڑھے گا میری توحید کا بھی ذکر کرے، میرے محبوب کی رسالت کا بھی ذکر کرے، یعنی وہ کلمہ کامیاب کلمہ گو ہے جو اللہ کی توحید کا بھی قائل ہے اور نبی پاک کی رسالت کا بھی قائل ہے۔ الحمدللہ سنیو، تمہیں مبارک ہو، تمہارا عقیدہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے یار کو، میرے حبیب کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرے۔ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آپس کے معاملات کے اندر بھی میرے محبوب کی رہنمائی حاصل کرو۔ تو سنیو، ہم اللہ کی توحید کے بھی قائل ہیں اور نبی پاک کے رسالت کے بھی ماننے والے ہیں۔ آج کا دن میں ان دوستوں کو فکر دعوت دیتا ہوں جو عظمت صحابہ کے لیے اپنے آپ کو محب صحابہ کہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ کو بھی مانو، صحابہ کے عمل کو بھی دیکھو کہ صحابہ کو حضور کے کتنے پیار تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں، تمام عشاق کے امام جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ عاشق صادق ہیں کہ جنہوں نے اپنا سارا مال نبی پاک کے قدموں رکھ دیا اور دین کی مدد فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ کامل ایمان ہیں، وہ کامل مومن ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا سارے دنیا کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ایمان کو تمام دنیا کے ایمانوں سے زیادہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح قیامت کے دن حضرت جبریل امین آئیں گے سرکار کی بارگاہ میں، آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ کوئی اپنا امتی پیش کرو جو اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دے سکے۔ تو حدیث پاک میں ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اور سیدنا ابو بکر صدیق وہ کامل مومن ہیں۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، 30 پارے پڑھیں، 120 پاؤ کی تلاوت کریں، 114 سجدے دیکھیں، 14 سجدے قرآن پاک رکھیں، 114 سورتیں پڑھیں اور 6666 قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں۔ 1,24,000 جس طرح انبیاء کی تعداد ہے کم و بیش، اس طرح صحابہ کرام کی تعداد بھی محدثین نے لکھا ہے کم و بیش 1,24,000۔ لیکن کسی صحابی کو اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرے محبوب کا صحابی ہے۔ اگر قرآن میں کسی کی صحابیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں، سرکار کے اعلان نبوت کے بعد قریش مکہ نے سرکار کی ذات پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا پیارے حبیب آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، کسی اور شہر میں اپنا مسکن بنا دیں۔ اس واقعے کے متعلق یہ ہے کہ سرکار نے یہ واقعہ صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے پیش کیا اور پھر ابو بکر کی طرف خاص کر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جب میں اس شہر سے ہجرت کروں گا، جب میں مکے کو چھوڑوں گا تو بھی میرے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت صدیق اکبر کی محبت کو دیکھیں، محدثین نے لکھا ہے
کہ اس دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جب عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے، تمام صحابہ اپنے بستروں پر سو جاتے، حضرت ابوبکر صدیق دروازے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ گھر والوں نے پوچھا ابوبکر اس کا راز کیا ہے کھڑے ہونے کا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میرے یار نے کہا ہے، میرے حبیب نے کہا ہے، جب میں اس شہر سے ہجرت کروں گا تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں بستر پہ سو گیا تو میرا محبوب میرے دروازے پہ آ جائے تو پھر میں کیسے، سرکار کو دیر ہو جائے گی، شاید بے ادبوں کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ تو جب ہجرت کی رات آئی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشیانے کے اوپر آرام فرماتے، اپنے گھر کے اندر سوئے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے اعلان کیا معاذ اللہ کون محمد کو قتل کر کے لاتا؟ اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں، قریش مکہ نے حضور کے مکان کو چاروں طرف گھیرا، چاروں طرف گھیر کے کھڑے ہیں کہ سرکار جب اٹھیں گے معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ اب جب اللہ کے حبیب کو پتہ چلا تو یہ قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا اللہ اب کیا کروں؟ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ زمین سے مٹی اٹھا کر ان کے چہرے کے اوپر مار۔ تو سرکار نے مٹی اٹھائی، بعض حضرات نے کہا کہ سورۃ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھی، بعض نے کہا کہ سورۃ الرحمن کی کچھ آیتیں پڑھی، بلکہ سرکار نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کے ان کفار کی طرف مارا۔ تو کفار جو چاروں طرف گھیرا کیا ہوا تھا، تمام کے تمام کفار جو ہے ان کو سرکار کی ذات نظر نہ آئی۔ اور یہ وہ ہاتھ تھے جس کو قرآن میں رب نے کہا کہ محبوبہ یہ تو نے نہیں مارا بلکہ مارنے والا تو ہے، ہاتھ تو تیرے ہیں لیکن مار میں رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو امانتیں دی، فرمایا کل تو یہ امانتیں میرے جن جن امانتیں میرے پاس رکھے ہیں ان کو پہنچا کے تو پھر مدینے طرف رخصت کر کے آ جانا، ہجرت کر کے آ جانا۔ حضرت مولا علی شیر خدا سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس وقت جب چاروں طرف کافر ہی کافر تھے، ان کے ہاتھ تلوار میں ہاتھ میں تلواریں تھی، آپ کیسے سوئے ہوئے؟ حضرت مولا علی نے کیا فرمایا خوب، آپ نے فرمایا لوگوں اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں ساری زندگی کی راتوں میں اتنی سکون اور چین سے نہیں سویا جس دن محبوب نے کہا کہ یہ امانتیں پہنچا کے میرے پاس آ جائے۔ یعنی ہجرت کی رات سرکار کے بستر مقدس کے اوپر حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آرام فرمایا۔ تو کفار ساری رات انتظار کرتے رہے، جب دیواریں پھیلان کر اندر پہنچے تو چادر ہٹا کر دیکھتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا سرکار کے بستر کے اوپر آرام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو کفار نے سوال کیے چند حضرت مولا علی، وہ کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا چلے گئے۔ اب دیکھیں حضرت مولا علی کا جواب سنیں، قریش مکہ نے کہا وہ کہاں گئے؟ آپ نے فرمایا چلے گئے۔ قریش مکہ نے کہا کہاں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ حضرت مولا علی نے اس مشکل کی گھڑی میں نہ اپنی زبان سے جھوٹ بولا نہ سرکار کا اظہار کیا۔ کہاں چلے گئے؟ حضرت مولا علی نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آئے۔ اب رات کا اندھیرا تھا، جب حضور اکرم حضرت صدیق اکبر پہ کے دروازے پہ آئے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا۔ سرکار نے فرمایا ابھی ہاتھ دروازے کو لگایا، تو نے کیسے دروازہ کھولا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جس دن آپ نے اشارہ کیا تھا
جب ہجرت کروں گا تجھے ساتھ لے جاؤں گا۔ میں صدیق اس رات کے بعد سویا نہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار کے ساتھ چلے۔ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے بچوں کا کیا بنے گا یا کوئی سامان لے لو، کیونکہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا جس محبوب کے ساتھ جا رہا ہوں اس کا خالق میرے گھر کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ غار ثور کی طرف چلے۔ یہ مکے سے چند کلومیٹر دور ہے اور 3 میل کی چڑھائی ہے۔ آج کوئی طاقتور بندہ بھی وہاں چلنے کے لیے بڑا مشکل پیش آتی ہے۔ اب تو راستے بنے ہوئے ہیں، اس دور میں کوئی راستہ بھی نہیں تھا، رات کا اندھیرا بھی تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، سرکار کے پاؤں مبارک سے خون رس رہا تھا۔ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاؤں سے تو خون رس رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق کوئی پتھر لگا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر سرکار کے سامنے بیٹھ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا کندھا صدیق کا کندھا آپ کی سواری کے لیے تیار ہے۔ سرکار حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے کے اوپر سوار ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، دونوں پاؤں سرکار کے اپنے ہتھیلیوں پہ رکھتے ہیں، کبھی سیدھے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں کبھی الٹے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس محبت کے ساتھ 3 میل کی چڑھائی حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچے۔ اب جب غار ثور میں پہنچے، یہاں علماء نے مختلف توجیحات لکھی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرماؤ میں اس غار کی صفائی کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار کی اپنے محبت کے انداز سے صفائی فرمائی، اور صفائی کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے جسم کے دستار مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر اس غار کے سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی تھا، اور وہ سوراخ کیا تھا کہ ایک سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے اس غار کے اندر انتظار کر رہا، اور جب سرکار پہنچے اس کو اس کی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ سانپ ایسے ہے، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مسرت پہ بیٹھ کر سرکار کے حسن و جمال کا ذکر کر رہے تھے، حضور کے اوصاف بیان کر رہے تھے، تو سانپ نے آ کر کہا اے عیسیٰ کیا میں بھی اس نبی کی زیارت کر سکوں گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، حضرت عیسیٰ تو میرے نبی کا غلام ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی پتا تھا کہ سرکار غار ثور کے اندر ہجرت کی رات تشریف لائیں گے۔ آپ نے فرمایا غار ثور میں چلا جا، وہاں جب سرکار آئیں گے ان کا دیدار کر لے۔ اور میرے آقا کی خوشبو مبارک کے متعلق تو یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، سیاستہ کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں جب ہم سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بازار میں نکلتے تھے، گلیوں میں نکلتے تھے، ہم کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ ہمارے آقا کہاں ہیں، ہم تو خوشبو سونگ سونگ کر وہاں تک پہنچ جاتے تھے۔ جس گلی سے میرے محبوب کا گزار ہوتا تھا وہ گلیاں بھی معطر ہو جاتی تھی، وہ خوشبودار ہو جاتی تھی، آنے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے آمنہ کے لال کا گزر ہوا۔ اب سانپ کو جب وہ خوشبو محسوس ہوئی، اس نے غار کی چاروں طرف چکر لگائے، کہیں سے راستہ نہیں تھا۔ سرکار کی انتظار میں جو بیٹھا سانپ تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کا سر اقدس اپنی گود کے اندر رکھا، سرکار آرام فرما رہے تھے۔ لا جنام القلبی کتاب، یعنی سرکار خود فرماتے ہیں
میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ خصائص کبریٰ کے اندر حدیث ہے، سرکار کئی مرتبہ سو کر اٹھتے تھے، نماز ادا فرما لو، حتیٰ کہ امتیوں کے لیے حکم آئے جب آنکھ بند ہو جائے پھر وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ لیکن میرے آقا کا یہ خاصہ تھا کہ سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی گود کے اندر سر رکھا، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اب صاحب چاروں طرف کوشش کی، کہیں سے کوئی راستہ نہ ملا، اس طرف آ گیا جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی لگائی ہوئی۔ صاحب نے کہا اپنی زبان حال میں، آج تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور نبی سے کیسے باتیں کرتے تھے، میں کہتا ہوں ابو بکر کی شان کو دیکھیں۔ صاحب نے اپنی زبان میں کہا ابو بکر میرے منہ میں موت ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا صاحب تیرے منہ میں موت ہے، میری گود کے اندر حیات موجود ہے۔ صاحب نے کہا کہ میرے منہ میں زہر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تیرے منہ میں زہر ہے، میری گود کے اندر زہر کا تریاق بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ صاحب نے بے حد کوشش کی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کو کاٹنے لگا۔ ایک بار کاٹا، دو بار کاٹا، تین بار کاٹا، تو حضرت ابو بکر کے جسم کے اندر پورے کے اندر زہر پھیل گیا۔ آپ کی آنکھ سے ایک قطرہ پانی کا نکلا، بطوحا کے چہرے کے اوپر پڑتا ہے، سرکار کے چہرے پر پڑتا ہے۔ میرے آقا معاذ کے کجلے والی آنکھیں کھولتے ہیں، فرماتے ہیں صدیق کیوں رو رہا ہے؟ آپ کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی جانور ہے بار بار کاٹ رہا ہے۔ قربان جائیں علم مصطفیٰ کے اوپر۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ انی اسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں سنتا ہوں تم سن بھی نہیں سکتے۔ حضور کی بصارت کا عالم یہ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے میں اوپر دیکھتا ہوں، ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کو بھی دیکھتا ہوں، عرش الہی کو بھی دیکھ لیتا ہوں، اور جب نیچے تو نگاہ دوڑاتا ہوں میں تحت الثری تک میری نگاہ کام کرتی ہے۔ فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ تو میرا عاشق ہے، سانپ جو ہے یہ میں مصطفیٰ کا عاشق ہے، تو اپنی ایڑی ہٹا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں نے ایڑی کو ہٹایا، سرکار نے اپنی لعاب دہن میری ایڑی کو لگائی تو ساری زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ سرکار کی لعاب اطہر کے اندر یہ تاثیر تھی۔ اگر حضرت قتادہ جیسا نوجوان کسی جنگ کے اندر آنکھ کا ڈیلا باہر آتا ہے، یہ خصائص کبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے، آپ لعاب لگاتے ہیں تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو رب نے آنکھ دی تھی اس میں بینائی کم تھی، جو مصطفیٰ نے آنکھ دی اس میں بینائی زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی کا بازو کٹ گیا جنگ کے دوران، سرکار نے اپنی لعاب دہن لگائی تو اللہ نے اس بازو کو صحیح فرما دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں مدینہ پاک میں کنویں کا پانی کھارا ہو گیا، ہم مصطفیٰ کریم کے پاس عرض یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کنویں کا پانی تو کھارا ہو چکا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ شکر لے آؤ، گڑ لے آؤ، سرکار فرماتے ہیں مجھے ساتھ لے جاؤ۔ حضور اس کنویں کے دہن پہ آتے ہیں تو میرے آقا اپنی لعاب اقدس اس کنویں میں ڈالتے ہیں تو اللہ کنویں کے پانی کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار کی لعاب دہن جب میری ایڑی کو لگی میرے جسم کی پوری تکلیف جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اللہ اللہ پیارے نبی کے غلام۔ اب حضرت صدیق اکبر نے چند باتیں غار ثور کے اندر بھی کی۔ ایک تو جب کفار مکہ
قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار کے دہن پہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تو غار کے دہن کے اوپر جالا بنا دے تاکہ دیکھنے والے کو یہ محسوس بھی نہ ہو کوئی انسان اس میں گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا سرکار آج بھی دیکھ رہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، حضور جب اپنی ہجرت کی رات حجرہ پاک سے نکلے تو قریش مکہ نے حضور کو نہیں دیکھ پائے، اور سرکار جب غار میں پہنچے قریش مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہن پہ جاتے ہیں، حضور کو نہیں دیکھ پاتے۔ اس لیے کسی عاشق نے کہا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر اور کیا دیکھے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں 3 دن تک ہم اس غار میں رہے۔ میں جب کافروں کو دیکھتا تھا سرکار سے عرض کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے۔ میرے آقا نے کیا قرآن میں وہ ارشاد قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے حبیب نے قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق ڈر نہیں، جو رب میرے ساتھ ہے وہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ تو اہل سنت ہم اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں، پورے قرآن میں اللہ نے کسی صحابی کو صحابی نہیں کہا، اگر کسی کو صحابی کہا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کو کہا ہے۔ فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا جو وہ 2 ساتھ تھے، ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق، ایک تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یار نے یار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کافر تو غار کے دہن پہ آ چکے ہیں، منہ پہ آ چکے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق ڈر نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، جو رب میرے ساتھ ہے وہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ تو یہاں سے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، حضور کی امت میں نبی پاک کے بعد کوئی افضل ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، نبی پاک سے پہلے جتنی انبیاء آئے، جتنی رسول آئے، ان کی امتوں میں سب سے زیادہ انبیاء کے بعد، مرسلین کے بعد اگر کوئی شان والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم مقام عطا فرمایا، اور سیدنا ابو بکر کی شان یہ بھی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے، چاہے وہ حضر ہوتا تھا، غزوہ ہوتے تھے، چاہے وہ غار تھی یا مزار تھی۔ میں یہاں ایک بات اور بیان کر دوں، ایک دن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مومنوں کی ماں فرماتی ہے، رات کا 14ویں کا چاند اپنے جوبن میں تھا، شباب میں تھا، میں سرکار کے پاس بیٹھی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرف میں نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا تو سارے آسمان کے ستارے جگمگا رہے تھے۔ میں نے سرکار سے پوچھا، اب اما عائشہ کا صدیقہ کا عقیدہ دیکھیے، عرض کر دیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ آسمان کے جتنے تارے جگمگا رہے ہیں اس کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ قربان جائے اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ کرو۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا معاذ علم نہیں دیا۔ اما عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کہتی ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کو تاروں کی گنتی کا پتہ ہوگا تو پوچھا جائے گا، پھر نیکیاں کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے، باہر سے پتہ نہیں چلتا۔ آپ بیٹھ رہے ہیں میرے سامنے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ کتنی کس کی نیکیاں ہیں، لیکن قربان جائیں شان مصطفیٰ کے اوپر اما عائشہ کو صدیقہ کا عقیدہ تھا، میرے آقا کو آسمان کے تاروں کی گنتی کا بھی پتہ ہے، اور میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے کس غلام کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔
میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نعم عائشہ، ہاں ایک میرا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا قال عمر، اگر تو پوچھتی ہے کہ آسمان کے تاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، فرمایا میرا غلام عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ اما عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہے میں اداس ہوں، پشیمان ہوگی کہ میرے دل میں خواہش تھی کہ حضور فرمائیں گے ابو بکر کی نیکیاں۔ اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلام ہو۔ حضرت سیدہ اما عائشہ تو صدیقہ کی جب سرکار نے اداسی کو دیکھا، پشیمانی کو دیکھا، آپ نے فرمایا عائشہ معلوم کیا کرنا چاہتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش یہ تھی، آپ فرمائیں گے کہ ابو بکر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، تو نے تو پوچھا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا عثمان غنی کی کتنی نیکیاں ہیں، تو نے یہ نہیں پوچھا علی المرتضیٰ کی کتنی نیکیاں ہیں۔ اگر تجھے معلوم کرنا چاہتی ہے کہ آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں تو پوچھنا چاہتی ہے میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں، فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دے، ابو بکر کی ایک نیکی غار والی اس سے زیادہ ہے۔ جو ابو بکر کو اللہ نے غار میں نیکی عطا فرمایا ہے وہ عمر کی زندگی ساری کی نیکیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو بکر کو کیا شان عطا فرمایا۔ آج مزار کے اندر بھی ساتھ ہیں، بلکہ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن اپنی قبر انور سے جب سرکار اٹھیں گے تو حضرت عمر حضور کے پاس، حضرت ابو بکر سرکار کے پیچھے پیچھے اٹھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن دوستوں نے سنتا پڑھنی ہے پڑھیں۔